السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرا نام محمد طارق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں ایک حدیث سے بات کی شروعات کروں گا۔ حدیث مشکات المصابیح سے ہے۔ حدیث نمبر 5155 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ بڑی آسان چیز لگ رہی سمجھنے کے بعد ہمیں کہ صحت اور فراغت، اس میں کون سے لوگ خسارے میں ہیں۔ جب ہم اس بارے میں سوچیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا صحت اور فراغت یعنی کہ فرصت، یہ دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں جو عموماً لوگوں کو جوانی کے ٹائم پہ میسر ہوتی ہیں، اور یہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب سب سے زیادہ انسان غفلت میں رہتا ہے۔ جوانی میں انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو بہت صحت ہے، ابھی کیا نماز پڑھیں گے، کیا زکوٰۃ دیں گے، یا دیگر دوسرے جو دینی امور ہیں، وہ ابھی ٹائم پڑا ہے، ہمارے پاس بہت وقت ہے، آگے جا کے دیکھ لیں گے، آگے جا کے کر لیں گے، ابھی تو عیش کرتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، جو مرضی آئے وہ کرتے ہیں۔ لوگ اس ٹائم جو جوانی کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم فرصت بھی بہت ہوتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یار آنے والے ٹائم پہ اپن دیکھیں گے کام، جب بزی ہوں گے، ابھی تو فرصت ہے۔ تو فرصت کے ٹائم پہ لوگ نہ تو نماز پہ دھیان دیتے ہیں جبکہ فرصت ہوتی ہے، اور صحت ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے، اور جب دھیرے دھیرے عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، فرصت بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ صحت ایسی ہونے لگتی ہے کہ انسان جو ہے پھر اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ کاش کہ میری صحت اچھی ہوتی تو میں یہ کر لیتا، کاش کہ میری صحت اچھی ہوتی تو میں حج کر لیتا، کاش کہ میری صحت اچھی ہوتی تو میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا وقت پر، کاش کہ میری صحت اچھی ہوتی تو میں روزے رکھتا، کاش کہ میری صحت اچھی ہوتی تو میں لوگوں سے جب وہ تکلیف میں ہوتے تو ان کی مدد کرتا۔ مگر جب صحت یا فراغت ہوتی ہے اس وقت یہ چیزیں دھیان میں نہیں آتی۔ اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جب عمر دی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے میرے بھائیوں، اور اس زندگی میں انسان بہت سی غلطیاں کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، سبھی کرتے ہیں، عموماً انسان تو گناہوں کا پتلا ہے۔ خاص طور پر جو بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں وہ اسی وقت میں ہوتی ہیں۔ صحت کا وقت، جب بہت اچھی انسان کے پاس صحت ہوتی ہے، یا جو بہت زیادہ فرصت ہوتی ہے۔ فرصت میں انسان خاص طور پر نوجوان طبقہ جو ہے وہ غلط کام بھی انوالو ہو جاتا ہے، غلط کاموں میں وہ لوگوں کو پریشان بھی کرتا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ جوانی کے جوش میں کر بیٹھتا ہے، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ حالانکہ عبادت جو ہے وہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی کہ آپ کے معاملات، اور جو معاملات ہیں وہ آپ کی صحت سے بھی جڑے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان جوان ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، تو وہ بہت سے ایسے کام کرتا ہے جو غلط ہوتے ہیں عمومی طور پر۔ اس طرح لوگوں کو کسی کی زندگیوں میں لوگ مداخلت کر کے ان کو برباد کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر دیتے ہیں جو کہ جس کی معافی بہت زیادہ ناقابل قبول ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کرنے سے پہلے خاص طور پہ جوانی کے جوش میں جو کام کرتے ہیں ہم، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جوانی ہے، صحت ہے، تو آگے جا کے بڑھاپا بھی ہے، آگے جا کے پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے بہت سوچنا چاہیے اس حدیث کے اوپر کہ صحت اور فراغت، یہ اتنا سوچنے والا مقام ہے یہاں پر کہ صحت کو انسان بہت ہلکے میں لیتا ہے۔ جب اس کے پاس صحت ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ بے فکری کی زندگی جیتا ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو ہم بہت کچھ کریں گے، ابھی کیا کرنا ہمیں دین کی طرف جا کر، یا دین کے کون سے کام ہیں جو اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سوچنے والا مقام ہے، اس پہ سوچنا چاہیے، اور آگے جا کے ایسا نہیں ہو کہ ہم پچھتاتے رہ جائیں اور ہم سے بہت سے ایسے کام چھوٹ جائیں جوانی کے جوش میں یا فرصت کے ٹائم پر، جو ہمیں بعد میں احساس ہو کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ ہمیں اتنا موقع ملا تھا، اللہ نے ہمیں اتنا موقع دیا تھا، ہمیں اللہ نے اتنا ٹائم دیا تھا، ہماری اتنی اچھی صحت تھی، اس کے بعد بھی ہم نہیں کر سکے۔ اب کاش کہ اللہ ہمیں صحت دے دے، کاش کہ ہمیں پھر سے فرصت دے دے۔ اسی لیے ایسا وقت جانے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے۔ خاص طور پر نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ سوچیں اس بارے میں، کیونکہ صحت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، لیکن انسان کی اگر صحت نہیں ہوتی تو وہ بیچارہ نہ صحیح سے کھا سکتا ہے، نہ صحیح سے سو سکتا ہے۔ گولیاں کھا کر زندگی گزار کر رہے ہیں لوگ، گولیاں کھا کر نیند نہیں آ رہی تو سو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں چلی جا رہی ہیں۔
اسی لیے سوچنا چاہیے انسان کو، اور اس سے پہلے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے ہمیں اس وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں، لوگوں کی مدد کے لیے اور اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں لگانا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ خاص طور پر نوجوان لوگوں سے میری اپیل ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کے بعد غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ غور و فکر سے انسان کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور جب تڑپ پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی میں اس طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ مزید آگے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ مجھے حوصلہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔